اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو جو تم نے پیدا کیا ہے، اس کا مالک ہے۔ وہ تمہارے لیے زمین اور آسمان کا رب ہے۔ وہ تمہارے لیے روشنی، راستہ اور رزق کا ذریعہ ہے۔ اسی سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو۔ وہی تمہارا حقیقی مالک ہے، اسی کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ اے لوگوں، اللہ نے تمہارے لیے زمین اور آسمان بنائے۔ وہ تمہارے لیے آسمان سے بارش بھیجتا ہے تاکہ زمین سے پھلوں اور اناج کا رزق ملے۔ وہ تمہارے لیے رات اور دن بناتا ہے تاکہ تم وقت کا حساب سمجھ سکو۔ وہی تمہارے لیے ہر چیز کا مالک اور مددگار ہے۔ اسی کے لیے شکر کرو اور اسی سے ڈرو۔ اے لوگوں، اگر تم شک میں ہو اور سوچو، ہم نے یہ قرآن انسانوں کے لیے نازل کیا ہے۔ اگر تم شک کرتے ہو تو ایک سورہ اس جیسی لاؤ، صرف ایک، اور دیکھو اگر سچائی تمہارے لیے مشکل ہو سکتی ہے، مگر تم نہیں لا سکتے، چاہے پورے جہاں کی مدد لے لو۔ یہ اللہ کا بیان ہے جو حق ہے اور سب کے لیے راستہ دکھاتا ہے۔ اے لوگوں، اگر تم شک کرتے ہو اور اگر تم یہ قرآن لا نہیں سکتے تو اللہ سے ڈرو، ایسی آگ سے جو لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو ایمان سے انکار کرتے ہیں، ان کے لیے اس آگ کا عذاب ہے۔ وہی تمہارے لیے نصیحت ہے اور راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جب بھی انہیں وہاں کوئی پھل دیا جائے گا، وہ کہے گا، یہ تو وہی جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ وہ ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاک صاف بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان اور عمل صالح پر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے ہچکچاتے نہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال بیان کرے، چاہے وہ مچھر ہی کیوں نہ ہو، یا اس سے بھی چھوٹی چیز۔ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، اللہ نے اس مثال سے کیا مراد لی؟ اللہ اسی مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ صرف نافرمان لوگوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم بے جان تھے؟ اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری موت دے گا اور پھر دوبارہ زندگی دے گا، اور آخر تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے اور وہی زندگی اور موت کا اختیار رکھتا ہے۔ اس نے زمین کے لیے ہر چیز بنائی جو اس میں ہے، اور آسمانوں کے لیے بھی جو اس میں ہے، اور تمہیں روشنی اور اندھیرا دونوں عطا کیا۔ ہر چیز کا انتظام اللہ ہی نے کیا۔ یہ سب اسی کی طرف لوٹتے ہیں جو ہر چیز کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ جنوں نے پوچھا، کیا تو وہاں ایسے کو بنائے گا جو زمین میں فساد کریں اور خون بہائیں؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔